أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ دعا فرمائیے حق تعالی جل شانہ اس خطبے کی دوسری نشست میں جو چند باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرماویں وہ ہم سب کی اصلاح اور مغفرت کا باعث بنے۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے اور عصر حاضر میں پاکستان کے اندر جو چند واقعات پچھلے 2-4-5 دنوں میں رونما ہوئے اس ضمن کے اندر یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ کل شب جمعہ میں جس بات پر زور دیا گیا کہ مسلمان کے لیے ضروری کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ ہر مسلمان کا ایمان کا حصہ ہے، اور ختم نبوت مسلمان جیسا بھی ہو، ہم مسلمان تو ہیں لیکن جیسے بھی ہیں، لیکن اس چیز کے اوپر کیسا بھی مسلمان کیوں نہ ہو وہ انتہائی سینسٹیو ہو جاتا ہے، اور یقیناً وہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ بزرگان محترم، ایک واقعہ اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک دفعہ ایک بدو عرب کے اندر وہ لوگ ہیں جو جن کو ہم یہاں پہ مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ پینڈو، یا پینڈو کے اندر بھی گوار کہہ سکتے ہیں، جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو وہ سادہ سادہ جا کے الفاظ بیان کر دیں۔ اصل میں صحیح مطلب اس کا یہ ہوگا کہ وہ باتوں کو خوبصورت الفاظ کی بجائے اپنے دل کی بات کو سادگی سے بیان کر دیں اور سیدھی سیدھی بات سمجھتے ہیں، اس کا بہترین سمجھنے کے لیے۔ تو ایک بدو اپنی اونٹنی پہ جا رہا تو اس نے دیکھا ایک جگہ پہ ایک مجلس ہے، اس نے پوچھا یہ کس کی مجلس ہے؟ انہوں نے کہا یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ اس نے فوراً اپنی اونٹنی موڑ لی، اپنی اونٹنی موڑی اور وہ گو کا شکار کرنے گیا ہوا تھا۔ عربوں کے ہاں نا گو بڑی کھائی جاتی تھی، وہ گو کا شکار کرنے گیا ہوا تھا۔ گو اس نے باندھی ہوئی تھی اپنے ڈنڈے کے اوپر، جیسا شکار باندھتے ہیں نا جی، اس نے گو اپنے ڈنڈے کے اوپر باندھی ہوئی تھی۔ اونٹنی سے اترا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا گیا، کہنے لگا آپ وہ ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ذرا سخت الفاظ میں، اور عربوں کے بیچ میں آپ نے حصے کر دیے، عربوں کو تقسیم کر دیا، اور ساتھ 2-4 الفاظ اور کہے۔ سادہ انسان ہوتا ہے نا، سمجھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کو لگا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ عرب کے اندر انتشار پھیلانے والے ہیں اور تقسیم کرنے والے ہیں قبیلے کو، تو اس نے جا کے یہی الفاظ سادگی میں کیے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مجلس کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اس انداز میں بات کرے، آپ کو کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ غصے سے لال پیلے ہو گئے، اور آپ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر اجازت مانگی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں، کہ یہ جیسی باتیں کر رہا ہے آ کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیغمبر بیٹھے ہیں، اور اس نے آ کے کہا کہ تم وہ ہو جس نے عربوں کے درمیان ایسا دعویٰ کیا جس سے عرب قوم بٹ گئی، اور قبیلے کے اندر لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ جس نے اسلام قبول کیا وہ قریش کا تھا یا کسی ابو طالب قبیلے کا تھا، کسی قبیلے کا تھا، وہ درمیان میں بٹ گیا۔ تو جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ جلال آیا، چہرے کی کیفیت ایسی ہوئی، اور آپ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، نبی اور حلیم میں اخلاق میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے، صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے، کہ مسلمان کی اصل چیز تو اخلاق ہے، اور جو حلیم مزاج ہوتا ہے اس میں صرف نبوت کی کمی رہ جاتی ہے، باقی سب اس میں اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ حلم ہمارے اندر سے، حلیم طبیعت ہونا، یہ ختم ہو گیا۔
اب آپ نے ان کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور یہ تعلیم دی امت کو کہ اخلاق سب چیز ہے، اخلاق سب چیز ہے۔ اب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے کہ اے دوست تجھے میرے سے کیا پریشانی ہے جو تو اس طرح کی بات کر رہا ہے؟ تو اس نے وہی اپنا سارا ماجرا کہ آپ کی وجہ سے عرب قبیلوں میں بٹ گئے، قبیلے تقسیم ہو گئے اور لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، تو میں تو آپ کو نبی نہیں مانتا، میں تو تب مانوں گا جب یہ گو بولے گی، میں تو تب مانوں گا جب یہ گو بولے گی۔ اب اس نے کہا گو کیسے بول سکتی ہے؟ اس نے تو اپنی طرف سے ایک وہ طریقہ کھیلا کہ گو کیسے بول سکتی ہے، اور وہ بھی مردہ گو، اور اس نے یہ یہاں سے ایک دم گو نکال کے یوں آگے پھینک دی کہ میں تو تب آپ کو نبی مانوں گا جب یہ گو بولے گی، اور خود یوں کر کے کھڑا ہو گیا کہ گو کیسے بول سکتی ہے، ایک گو اور اوپر سے مردہ گو، وہ کیسے بول سکتی ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا اے گو۔ اب گو نے آگے سے ایک دم آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولنے کے بعد کہا لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہوئے، میری خوش قسمتی کہ دو جہانوں رحمت للعالمین میری طرف مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں، وہ جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ قیامت کا دن تو بہت وحشتناک ہوگا، سب جمع ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، ایسا دن ہوگا کہ لوگ کہیں گے ہمیں جنت میں ڈالنا ہے، جہنم میں ڈالنا ہے، جو کرنا ہے فیصلہ کر کے کر دیجئے، اتنا وحشتناک دن ہوگا۔ اور اسی زمرے میں سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی قوموں کے اپنے اپنی نبیوں کے پاس جائیں گے، اور سارے پھر اکٹھے ہو کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر۔ تو اس نے کہا یہ وہ لبیک و سعدیک، پھر فرمایا کہنے لگی جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہوگا۔ پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گو سے مخاطب ہو کے پوچھا میں کون ہوں؟ تو گو نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس وجہ سے میں نے یہ بات عرض کی وہ اخلاق جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بدو نے سادگی میں عرض کر دیا، اور وہ مان گیا، اور وہ نبی مان گیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ اچھا اخلاق حلیم مزاج ہونے میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے۔ اخلاق مسلمان کا لباس ہے، اچھے اخلاق میں اور نبوت میں نبی ہونے میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے ضمن میں جب اس نے کہا میں مان گیا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو تم اس پہ سختی کی تھی اس کے بدلے میں اس کو ایک اونٹنی ساتھ دو، اس کی کمپنسیشن کرو کہ تم اس سے سختی سے پیش آئے۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ساری چیزوں کا لب لباب ماحاصل جس وجہ سے میں نے یہ واقعہ عرض کیا۔ گزشتہ 7-8 دنوں میں پاکستان کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں اس کے اندر تحفظ ختم نبوت اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کوئی مسلمان امریکہ سے لے کر روس تک ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا جو اس کو برداشت کر سکے، جیسا مرضی ہو، نماز پڑھے نہ پڑھے، جمعہ پڑھے نہ پڑھے، حلال حرام کی تمیز کرے نہ کرے، اس کے سامنے اور کوئی چیز شریعت کی ہو نہ ہو، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی انداز میں تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں، آپ سارا جو مرضی کر لیں، آپ متحد نہیں ہو سکتے، لیکن یہ وہ ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر آج تلک الحمدللہ تمام مکاتب فکر اکٹھے ہیں۔ وہ تحریک گولڑا شریف سے شروع ہو یا وہ تحریک شیراں والا سے
شروع ہو، حل تحریک ہو، اس کے اندر تمام مکاتب فکر ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے اندر کوئی شخص کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہو، جتنے مرضی اس کے ڈفرنسز ہوں، سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو آپ نے حالات ہم نے دیکھے ہیں، مشاہدہ کیے ہیں 2-4 دن کے اندر، کل پرسوں اور اس سے پہلے ایک آدھے دن کے اندر، اور جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پہ بحمد اللہ تعالی پاکستان کے قانون کے اندر کوئی ایسا رد و بدل نہیں ہو رہا جس کو ہم یہ سمجھ سکیں کہ خدا نخواستہ حکومت اس کے اندر ملوث ہے کہ وہ ختم نبوت کے قانون کے اندر کوئی تبدیلی کر رہی ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ کسی نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں وطن عزیز پاکستان میں کوئی گستاخی کی ہو اور سرکاری سطح پہ اس کو پروٹیکشن مل رہی ہو۔ ایسا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا ابھی فی الحال، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ میں یہ کہوں کہ میں اپنے ملک کے لوگوں کے یا اپنے ملک کے خلاف ہو جاؤں، یہ واقعہ ایسا کوئی نہیں ہوا۔ اب تیسری چیز، جب حکومت کی طرف سے اور پاکستان کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دو طرف کے لوگ، کل بیچارے ایک ایس ایچ او بیچارہ جو پولیس کے اندر ایک ایس ایچ او تھا، اس کی بیٹی کے ساتھ تصویر تھی جو بیچارہ اپنی ڈیوٹی کرتے کرتے شہید ہو گیا، وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا، وہ بھی محمد الرسول اللہ ماننے والا تھا۔ ادھر بھی لوگ اپنے جذبات کے اندر ایک عقیدے کے تحت، ایک مقصد کے تحت جو ان کو بتلایا گیا، اس کے اندر کون سا مسلمان ہے جو پیچھے رہنا چاہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں جو مرضی ہوں، لیکن اس چیز کے اندر اگر میں جان قربان کر دوں کیا عجب میری آخرت بن جائے، اور یقیناً ایسا ہی، کیا عجب میری آخرت بن جائے۔ وہاں پہ بھی بیچارے، کل اب مجھے نہیں معلوم کہ حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی کچھ حضرات بیچاروں کے اوپر زخمی ہوئے، پریشان ہوئے، کوئی کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کی آنکھ ضائع ہوئی، کسی کا یہ نظام، یہ سارا نظام جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اپنا ڈیوٹی کر رہا ہے، اور شریعت کا تعلق کس سے ہے؟ شریعت کا تعلق ماننے سے ہے، شریعت کا تعلق عمل کرنے سے ہے۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ عرب سے لے کر یہاں تک کوئی شخص اس بات کے اوپر اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے۔ جو نہیں کرتا، جو نہیں اس بات کو غلط کہتا، جو اس کے لیے آواز بلند نہیں کرتا، اور جو اس کے راستے میں قربانی دینے کا جذبہ نہیں رکھتا، اس کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا گزشتہ سے پیوستہ جمعے کے اندر، کہ جب دین نہیں آیا تھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، کوہ طور پہ جا رہے تھے۔ ایک شخص کہنے لگا اللہ سے محبت کے طریقے سے کہ اللہ تو مجھے مل جائے میں تیری کنگھی کروں، یا اللہ تو مجھے مل جائے میں تیرے آنکھوں میں سرما لگاؤں، میں تجھے تیل لگاؤں، تیرے بال بناؤں، اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا نا۔ تب دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو غصہ چڑھا، آپ نے اس کو ڈانٹا، یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ پاک کسی شکل صورت کے اندر تھوڑی ہے کہ اللہ مل جائے تو بال بناؤں، اللہ مل جائے تو سرما لگاؤں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اللہ پاک سخت ناراض ہوئے کہ وہ تو مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن دین جب آ گیا تب دین نہیں آیا تھا، تب دین لوگوں تک نہیں پہنچا تھا، تب دین مکمل نہیں ہوا تھا، آنے کے اس میں تھا، آ رہا تھا آہستہ آہستہ آہستہ۔ اب تو دین مکمل ہو گیا۔ اس دین کے اندر اللہ پاک نے حمد و ثنا کا طریقہ بتایا، اس دین کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کا طریقہ بنایا، اس دین کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے دور کے اندر، اخیر کے دور کے اندر ایک شخص کھڑا ہو گیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، مسلمہ کذاب اور ایک عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کس انداز میں جنگ لڑی، اور سب سے زیادہ شہید صحابہ اس جنگ میں ہوئے۔ تو یہ طریقے سب سکھلا دیے گئے، طریقے سب بتلا دیے گئے، لیکن اصل چیز اس میں اتحاد تھی۔ اس کے اندر حکومت الگ نہیں ہو سکتی اور عوام الگ نہیں ہو سکتی، اس پہ سب کو ایک پیج میں، اس پہ پاکستان الگ نہیں ہو سکتا، اس پہ عرب سے لے کر عجم تک ہر قوم مسلمان کو کسی بھی قبیلے سے کیوں نہ ہو، کسی بھی قوم سے کیوں نہ ہو، سب کا ایک ہی موقف ہے اور ہونا چاہیے۔
سب کا ایک ہی موقف ہے اور ہونا چاہیے. جس کا اس موقف میں کمی ہو اس کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. لیکن تعلیمات نبویہ ایسی ہیں جس کے اندر ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا بھی ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ چیز کرتے ہوئے خدا نخواستہ کوئی ایسا کہتا یا کوئی اس کے خلاف جاتا پھر ایک الگ چیز تھی. لیکن اس وقت کے اوپر اتحاد بہت ضروری ہے. اتحاد بہت ضروری ہے اور اتحاد کا پیغام بھی بہت ضروری ہے. یک زبان ہو کر سب اس نعرے کو عالم پوری دنیا تک پہنچائیں، وہ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اس انداز میں کہ ایسا لگنا شروع ہو جائے کہ معاذ اللہ یہ ڈیوٹی کرنے والے لوگ فرق ہیں اور رینجرز بلائی جا رہی ہے، ان کا ایمان فرق ہے اور عوام کا ایمان فرق ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. اور مسلمان کے لیے لازم کیا ہے؟ شریعت نے سب چیز سکھلا دی ہے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دنیا میں رہنا کیسے ہے یہ طریقہ سب بتلا دیا ہے. اس کے اندر فرمایا کہ قانون پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ مسلمان کے ذمے لازمی ہے. اگر وہ قانون شریعت کے فیصلوں سے تصادم نہ رکھتا ہو تو یہاں پہ بحمداللہ شریعت کے فیصلوں سے تصادم نہ رکھنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بحمداللہ وہ مسلمان فوجی بھی مسلمان ہیں، وہ رینجرز بھی مسلمان ہیں، وہ پولیس والے بھی مسلمان ہیں اور عوام بھی مسلمان ہیں. کسی کے ایمان پر کوئی شک نہیں. نہ پاکستان کے قانون میں اس وقت کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، نہ آئین کے اندر کوئی تبدیلی ہو رہی ہے. ایک موقف بالکل جائز ہے. ہر غیرت مند مسلمان کا موقف یہ ہے کہ فرانس کو اور فرانسیسی سفیر کو کم از کم ایسا پیغام جانا چاہیے کہ پتہ لگنا چاہیے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ ایسا سخت پیغام کہ دوبارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس سخت پیغام ان کو پہنچنا چاہیے. دعویٰ محمد الرسول اللہ ہے اور اس کی دلیل والذین معہ اشداء علی الکفار ہے. اشداء علی الکفار ہے، کفار کے اوپر شدت ہے. اور آپس میں کیا ہے؟ رحماء بینہم. اب وہ گاڑیوں پہ جانے والے وہ پاکستانی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، آپس میں کیا حکم ہے؟ رحماء بینہم. اور کس کے لیے شدت ہے؟ ان کے لیے شدت ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم تعلیمات نبویہ کو اپنی زندگی میں اپنا کیسے سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے وہ جب جہاز کریش ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پائلٹ کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے، صرف کریش کی ٹریننگ نہیں دی جا سکتی. وہ جس وقت آتا ہے اس وقت پر اس کو اپنے اعصاب پہ قابو رکھ کر اپنے جہاز کو، اگر انجن فیل ہو گیا یا کوئی چیز ہو گئی، اس کی ٹریننگ نہیں ہو سکتی نا. جہاز کر کے جان تو نہیں گوا سکتے، اس کی ٹریننگ نہیں ہو سکتی ہے. تو ایسے واقعات ہمیں جب سمجھ میں آتے ہیں اور جب ہم نے اس میں سے گزرنا ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ملا علی قاری جنہوں نے مناسک حج لکھی، جنہوں نے حج کے مسلمانوں کی تربیت کی، خود جب وہ حج کر رہے تو وہ صفا مروہ کے بیچ میں جا رہے تو صفا مروہ کو ایک چکر لکھا. ملا علی قاری نے امت کو بتایا کہ صفا مروہ کا صفا سے لے کر مروہ تک 1 چکر، مروہ سے لے کر صفا تک 2 چکر. تو ملا علی قاری خود حج کے لیے جب تشریف لے گئے، عمرہ کر رہے، عمرے کے بعد جب صحیح آئی تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1 چکر، دوسرا چکر یعنی مطلب 7 چکر کرنے ہوتے ہیں، 14 چکر کر لیے. تو کسی نے کہا بھائی یہ 1 چکر 1 ہوتا ہے، آپ دگنا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے کہا ملا علی قاری نے مناسک حج میں یہ لکھا ہے. تو وہ خود ملا علی قاری تھے جنہوں نے لکھا. لیکن کئی دفعہ انسان کو تو یہ جو معاملات اور حالات ہیں اس میں بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دعوی ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت مسلمان کے حصے کا ایمان کا بنیادی حصہ ہے. الحمدللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اس دعوے سے پیچھے ہٹ سکے. کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اس کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو قربان نہ کر دے. مسلمان کی تو عزت ہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ہے. مسلمان تو ہے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ساری دنیا کو قربان کرنے والا. مسلمان کے لیے تو یہ دنیا کچھ ہے ہی نہیں. بے شک وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، بے شک وہ کچھ کرے نہ کرے، لیکن جہاں پہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے وہاں پہ اس سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن اس کے اندر وہ لوگ جو گئے ہیں، وہ بیچارے معذور ہو رہے ہیں کسی بھی حیثیت سے، یہ تشدد کا شکار بننے ہیں، ان بیچاروں کے ساتھ بھی ظلم ہے. اور جو لوگ اس کی ظلم کے ساتھ
بیچارے اس کو روکنے کے لیے لگے ہیں، وہ بھی بیچارے مسلمان ہیں۔ تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قوم کو ایک زبان ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ اسی لیے شریعت کا جو نظام ہے، شریعت کا جو نظام ہے، اس کے اندر جس کو امیر مان لیا جائے، جس کو امیر مان لیا جائے، جس کو بڑا مان لیا جائے، اس کے فیصلے کی اہمیت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس کے اوپر اعتماد کر لیا ہے تو اس کا فیصلہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ شریعت نے ہمیں پورا زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا۔ صرف سورہ بقرہ اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں معلوم پڑ جائے کہ ہمارے حصے کا کام کیا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے، کس حد تک ہم جا سکتے ہیں اور کس حد سے پہلے ہم نے رکنا ہے۔ اس کے اندر کس کا کیا کام ہے؟ ہر انسان کا، مبلغ کا کام تبلیغ کرنا ہے، امام کا کام امامت کرانا ہے، ڈاکٹر کا کام مریضوں کو دیکھنا ہے سبھی مسلمان۔ فوجیوں کا کام سرحدوں کو دیکھنا ہے، پولیس کا کام لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا ہے سبھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے۔ عوام کا کام، نہ دکانداروں کا کام اس ناپ تول میں کمی نہ کرنا، مال تجارت حلال طریقے سے، حلال طریقے سے ذرائع آمدن ہونا، ہر انسان کا اپنا اپنا کام ہے۔ اور اپنے اپنے کام کے اندر جب لوگ متحد ہو کر ایک فیصلہ دیتے ہیں تو اس کی آواز ہوتی ہے، لیکن آپس میں ہی منتشر ہو جائیں تو اس فیصلے کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ تو دعویٰ محمد الرسول اللہ دلیل والذین معہ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، کفار کے ساتھ شدت سے پیش آنا، رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں اتفاق کے ساتھ، وہ پولیس ہو، وہ فوج ہو، وہ عوام ہو، آپس میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے لیے آسانی اور رحم دلی پیدا کریں۔ وہ جانے والے لوگ ہو، ان کے رستے میں آسانی ہو، وہ وہاں پہ روکنے والے لوگ ہوں، ان کے لیے آسانی ہو۔ یہ سب ایک نظام، کائنات کا ایک نظام۔ تو ریاست مدینہ دعووں سے نہیں آتی، ریاست مدینہ عمل سے آتی ہے، اور وہ عمل حکومت کا خالی نہیں ہوتا، وہ عوام کی اپنی چاہ بھی ہوتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پہ پاکستان میں نے گجرانوالہ جانا تھا پرسوں، تو جب میں گیا تو جی ٹی روڈ بھی بند تھا اور ادھر بھی ابھی نظام، تو کچھ لوگوں نے مجھے پھر ایک بہاول نگر، تو وہ لوگ بیچارے سارے پریشان۔ اب ان بیچاروں کا کیا، جو وہاں پہ کام کرنے والے جو روز کام کرتے ہیں 1200-1300 روپے، اسی طریقے سے جب میں بہاول نگر گیا انہوں نے کہا مزدوری ہماری لاہور میں تو 1200 ہے، ان کے علاقے میں 500 روپے ہے۔ انہوں نے کہا مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم 500 روپے دہاڑی کے اندر 1 کلو چینی سے 1 کلو چینی اور 1 کلو گھی لے کر آ سکتے ہیں، بچوں کو کھلائیں کیا، کریں کیا؟ تو جب یہ نظام دیکھتے ہیں تو والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مسلمان تو مسلمان تب تک نہیں ہے جب تک اس کا ہمسایہ خالی پیٹ سو رہا ہے، اس کا ہمسایہ خالی پیٹ سو رہا ہے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے تو یہ نظام ہمارا اس وقت جو انفلیشن چل رہی ہے، یہ تمام نظام تو تعلیمات پر عمل کر کے مسلمان آپس میں ایک ہوں گے تو کفار کے اوپر مسلمانوں کی ہیبت ہوگی۔ اگر ایک نہیں ہوں گے، منتشر ہوں گے اور اپنے ہی وطن کو جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، جو عالم اسلام کا ایک مانیٹر ہے الحمدللہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، عالم اسلام کا ایک مانیٹر ہے۔ بیچ میں جو مرضی ہمارے کرائسز ہو، ہم جتنے مرضی پیٹرول سے تنگ ہو، جس سے مرضی تنگ ہو، لیکن کفار کے اندر پاکستان کی ایک حیثیت ہے، اور وہ حیثیت تب ہوتی ہے جب عوام اور حکومت اور تمام تر لوگ ایک پیج کے اوپر ہوں۔ تو بحمدللہ اس نعرے سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ ختم نبوت کے اندر کوئی دوسرا حصہ ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بیان کرنے کا مقصد آج کی معروضات کا خاص طور پہ یہ ہے کہ یہ پولیس، یہ عوام، یہ رینجرز، یہ فوجی اور یہ چارے احتجاج کرنے والے جو بات بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نعرے کے بیچ میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ کام کرنے والے بھی اپنا کام کریں۔ تو آپس میں اتحاد سب سے ضروری ہے، اور امیر کی امارت کا ماننا سب سے ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ کہے، اگر آپ کو امیر یہ بات سمجھا دے کہ میں دیکھتا ہوں، تو اس بات پر عمل کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری قوم کو اتحاد نصیب فرمائے۔ اور جو بیچارے بھی اس کے اندر پریشان ہو رہے ہیں، بہت سی مائیں پریشان ہو رہی ہیں کہ ایک ہمارا الیکٹریشین تھا، اس کو میں نے فون کیا، 2 دن میں فون کرتا رہا، اس کا فون نہیں اٹھایا، تیسرے دن میں نے اس کے بھائی کو فون کیا تو اس کے بھائی نے کہا وہ تو
اس میں گیا ہوا ہے، اور ماں پیچھے پریشان ہو رہی ہے کہ وہاں سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ اللہ ایسے بچوں کے بھی ایمان کی حفاظت، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے، ساری قوم رنجیدہ ہے، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس نعرے سے پیچھے ہٹ کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا، آنکھیں بند کر نہیں سکتا، لیکن جو لوگ اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں ان کی بھی ڈیوٹی ہے، اور جو کام کرنے جا رہے ہیں ان کا بھی ایک نظام ہے، تو اس کے لیے آپس میں بات کر کے حل نکالنا بہت ضروری ہے۔ ادھر کی مائیں بھی پریشان ہیں، ادھر وہ بچی کا تصویر دیکھ کے بھی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں جو بیچاری یتیم ہو گئے اپنی ڈیوٹی کے چکر کے اندر۔ اللہ پاک عافیت کے معاملات فرمائے، اللہ اس قوم کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنائے، اور اللہ پاک مسلمانوں کو اتنی غیرت مند قوم بنائے کہ دوبارہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہ سمجھے سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا آل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العلام، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم، ملك بالرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا اللہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن وعلى جميع بنات الطيبات السيدة الزينب وسيدة القية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبية الراشدة اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انعل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياك اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود تعادلوا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وهم أكبر والله يعلم ما تصنعون قدم دیکھ کر صفوں کو درست فرما لیں اور اپنے اپنے ٹخنوں سے شلواروں کو پتلونوں کو بلند فرما لیں اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
موسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ جن انفرادی گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، یا اللہ جن اجتماعی گناہوں میں ہماری قوم مبتلا ہے، یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے. الہی ہم گناہگار سیاہکار آپ کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. یا اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ایمان والی زندگی خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے. الہی ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا
بنا دے، یا اللہ پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دے، میرے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ پاک، 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 حاجت روا مشکل کشا آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے، میرے اللہ میرا جو بہن بھائی جس مشکل میں ہے اللہ آسانیاں فرما دے، آسانیاں فرما دے، آسانیاں فرما دے، یا اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے، بگڑیاں بنا دے، جو حق میں بہتر ہو وہ نصیب فرما دے، جو نہیں بہتر اللہ اس کی طمع لالچ جستجو سے اللہ محفوظ فرما دے، میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، اپنی شان کے مطابق رزق حلال طیب نصیب فرما دیجئے، الہی حرام کے نوالوں سے بچا لیے، یا اللہ حادثاتی موت سے بچا لے، اللہ حادثاتی موت سے بچا لے، یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دے، یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دے، الہی شہادت کی موت نصیب فرما دے، میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ صحت کاملہ شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، یا اللہ جو بہن بھائی شادیوں کے لائق ہیں اللہ آبادیاں نصیب فرما دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے، یا اللہ جن کی اولاد ہے یا اللہ اس اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار نیک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو مقروض ہیں الہی خزانہ غیب سے قرضوں کی ادائیگی میں مدد فرما دے، یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال طیب نصیب فرما دے، یا اللہ جن کے کاروبار چل رہے ہیں کام چل رہے ہیں یا اللہ ان کی روزی میں برکت نصیب فرما دے، یا اللہ برکت نصیب فرما دے، یا اللہ پاک چھوٹے بڑے ہر گناہ سے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہر کوتاہی کو ہماری درگزر فرما دے، میرے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سب کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنی اپنی زندگیوں کو مزین کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ جن غلطیوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، ان کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ پاک 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 جلد از جلد توبہ ولی ادب ولی قبولیت ولی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دے، اللہ وطن عزیز پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما دے، یا اللہ پاک کل دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، ایک اور نیک بنا دے، یا اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں یا اللہ جہاں بھی ہیں یا اللہ سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دے، یا اللہ صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔